اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ سب سے پہلے میں اپنی اور اپنی تمام ٹیم کی جانب سے مولا امام رضا علیہ السلام کے جشن ولادت کی مبارکباد امام زمانہ اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد تمام عالم اسلام کو امام رضا علیہ السلام کا جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ مولا امام رضا علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہیں، ایسی احادیث جو آپ کو ایک طرح امتیاز بخشتی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام جن کا نام علی ہے اور جن کے مشہور القابات میں رضی، سلطان عرب والعجم، شہنشاہ طوس، غریب الغرباء، قرۃ العین المومنین یعنی مومنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آپ کا اس میں گرامی علی ہے، اور آپ کا سب سے مشہور لقب رضا ہے، اور آپ کے مشہور لقب کی سب سے بڑی بلندی یہ ہے، یعنی ایک طرف تو رضا کے معنی یہ ہیں کہ جو راضی برضا ہو، رضا کے معنی ہی یہی ہیں کہ جو لوگوں کی نگاہوں میں پسندیدہ ہو، لیکن اس لقب کی سب سے بڑی بڑائی بلندی یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو یہ لقب خود آپ کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا، اور صرف امام رضا علیہ السلام کو یہ لقب عطا نہیں کیا، بلکہ جہاں رسالت مآب نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں، جہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور جن میں سے آخری میرا ہم نام ہوگا، جہاں آپ نے اپنے 12 جانشین کے بارے میں ان کے ناموں اور القابات کے بارے میں بیان فرمایا، وہیں اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا امام رضا علیہ السلام کے لیے کہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا طوس میں دفن کیا جائے گا، اور جو اس کی قبر کی زیارت کے لیے جائے گا اس نے گویا میری زیارت کی۔ اللہ اکبر، کیا اختصاص ہے، کیا امتیاز ہے، اور نگاہ رسالت کیا دیکھ رہی ہے۔ جب آپ لقب رضا سے نواز رہے ہیں تو آپ کی نگاہیں یہ بات دیکھ رہی ہیں کہ طوس میں امام رضا علیہ السلام کا روضہ پرنور مرجع خلائق بنا ہوا ہوگا۔ آپ کی نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے بدن، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا طوس میں دفن کیا جائے گا، اور پھر آپ نے زیارت کے مدارج بیان کیے، اور آپ نے کہیں روایات میں ملتا ہے کہ جو میرے اس بیٹے کی زیارت کے لیے جائے گا اسے میرے ساتھ کیے ہوئے 10 حجوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، کہیں روایات میں ملتا ہے کہ میرے ساتھ کیے ہوئے 50 عمروں کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور ایسے ہی مختلف روایات میں مختلف مدارج ملتے ہیں۔ اور جب قابل غور ہے مقام، ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہم سید الشہداء امام حسین السلام کے لیے دیکھتے ہیں کہ آپ کی زیارت کے بھی الگ الگ ثوابات رسالت مآب نے بیان فرمائے ہیں، اور جب ہم غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جیسے جیسے کسی انسان کا ارادہ ہوگا، جیسے جیسے اس کی تیاری ہوگی، جیسا اس کا خلوص ہوگا، اس کو ویسا ہی ثواب عطا کیا جائے گا۔ مولا امام رضا علیہ السلام کے لیے جب یعنی رسالت مآب نے اتنی تاکید سے یہ بیان فرمایا کہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا طوس میں دفن کیا جائے گا، اور جو اس کی قبر کی زیارت کے لیے جائے گا اسے گویا اس نے مجھ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، تو لوگوں نے ائمہ طاہرین سے یہ بھی سوال کیا کہ اگر کوئی امام رضا علیہ السلام سے بے انتہا محبت تو کرتا ہے لیکن جا نہیں سکتا، یا مطلب اس کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں کہ باوجود خواہش کے وہ زیارت سے مشرف نہیں ہو سکے گا، تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کو کس طرح پورا کرے گا؟ تو ائمہ طاہرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خدا نیتوں کا دیکھنے والا ہے اور نیتوں کا قبول کرنے والا ہے۔ اگر کسی کے پاس وسائل موجود نہیں ہوں گے اور وہ اپنے گھر سے کھڑے ہو کر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا، تو پروردگار عالم اس کی اس زیارت کو بھی ایسا قبول فرمائے گا جیسا کسی نے مسافرت کی ہو اور امام کے روضہ پرنور تک پہنچا ہو۔
ایک قابل غور مقام یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم تمام ائمہ طاہرین کی زیارات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خصوصیت کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی تاکید ملتی ہے، اور بچے اکثر یہ سوال کرتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اسی لیے اس بات کو عرض کر رہی ہوں کہ ہر امام کی زیارت کے لیے اتنی تاکید نہیں کی گئی، لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی تاکید زیادہ کی گئی ہے۔ کیونکہ علماء نے اس کی وضاحت بیان کی، ائمہ طاہرین نے اس کو واضح کیا، اور پھر علماء سے ہوتے ہوئے یہ بات ہم تک پہنچی کہ امام نے شرط میں کہ چونکہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ایسے بھی ہوں گے کہ جو اپنا فرقہ الگ کر دیں گے، یعنی ہیں تو اپنے آپ کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ثابت کریں گے، لیکن ایک اور فرقہ جنم لے گا، ایک اور فرقہ بن جائے گا، لہٰذا وہ اثنا عشری کے ماننے والے نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے شرط میں کہ امام رضا علیہ السلام کی ذات والا صفات ایک کسوٹی ہے، یعنی ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ جو چھٹے امام تک مانتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنا سلسلہ الگ بنا لیا، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو 7ویں امام تک مانتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنا سلسلہ الگ بنا لیا۔ تو یعنی حقیقتاً کون اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہے، حقیقتاً شیعہ کس کو کہتے ہیں، حقیقتاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو آپ نے شرط فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اس کے ماننے والے ہی در حقیقت شیعہ ہیں، اس کے ماننے والے ہی اہل بیت اطہار سے متمسک لوگ ہیں۔ اس لیے امام رضا علیہ السلام کی ذات والا صفات کو ایک کسوٹی قرار دیا گیا، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں جب کوئی عبادت انجام دیتے ہیں، یعنی ہم جب نماز پڑھتے ہیں یا مجلس کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہم امام رضا علیہ السلام کی نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پڑھی جاتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی روضہ پرنور کی طرف رخ کر کے زیارت پڑھی جاتی ہے، اور پھر ہم اپنے زمانے کے امام آقا امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں، تو پھر امام رضا علیہ السلام کو یہ اختصاص کیوں حاصل ہے؟ وہ ہمیں ان وضاحتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ ایک کسوٹی ہیں، جو امام رضا علیہ السلام کو مانتا ہے وہی 12ویں امام تک مانتا ہے، وہی تمام کے تمام رسول خدا کے جانشینوں کو مانتا ہے، وہی اہل بیت اطہار سے متمسک ہونے والوں میں صحیح ترین ہے۔ پھر ہم مولا امام رضا علیہ السلام کے اور القابات میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک لقب سلطان عرب والعجم بھی ہے، آپ شہنشاہ طوس بھی ہیں، اور آپ غریب الغربا بھی ہیں۔ کیا کمال ہے اہل بیت اطہار کا! یقیناً رسول خدا جو فضائل کا مجموعہ ہیں، آپ کی آل، آپ کی اولادیں بھی اسی بلند مرتبے پر فائز نظر آتی ہیں۔ آپ غریب الغربا بھی ہیں اور شہنشاہ طوس بھی ہیں، وہ کاروان نور ہیں، شمس و شموس ہیں، راحت ہیں وہ دلوں کی، انیس النفوس ہیں، لاکھوں سلام ان پہ غریب الوطن شہید، لاکھوں سلام ان پہ جو مدفون طوس ہیں۔ جب ہم آپ کی زندگی کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ آپ کا اخلاق بالکل ویسا ہی اخلاق ہے جیسا اللہ کے رسول کا ہے، آپ کا طرز کلام بالکل ویسا ہی ہے جیسا اللہ کے رسول کا ہے، آپ کا طرز تخاطب ویسا ہی ہے، اور اگر ہم آپ کے محفل میں بیٹھنے کے آداب دیکھتے ہیں تو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل نظر آتے ہیں وہی امام رضا علیہ السلام کے فضائل نظر آتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول کے لیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ آپ جب کوئی کلام کرتا تھا تو جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لے آپ اس کی طرف سے اپنا رخ نہیں پھیراتے تھے، آپ کو کبھی کسی نے پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بالکل وہی طرز زندگی، وہی طرز اخلاق امام رضا علیہ السلام کا نظر آتا ہے کہ چاہے کتنے ہی لوگ آ جائیں آپ کے پاس ملنے والے، اور چاہے کتنی ہی دیر تک بیٹھے رہیں، لیکن کسی نے کبھی بھی آپ کو پیر پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بات کر رہا اور آپ نے اس کی طرف سے رخ ہٹا کر دوسری جانب کر لیا۔ اللہ اکبر! کیا حسن اخلاق ہے، کیا وہ بلندیاں ہیں جو اللہ کے رسول کو پروردگار عالم نے عطا کی ہیں، وہی ان کی آل پاکیزہ کو عطا کی۔ پھر ہم امام رضا علیہ السلام کے فضائل اور کمالات میں دیکھتے ہیں کہ اس میں طاقت ہے کہ وہ جانشین رسول، فرزند رسول کے فضائل کو بیان کر سکے۔ آج اگر ہم فقط ان کے روضہ پرنور اور ان مقامات جو آپ کی زیارت گاہ سے متصل ہیں، اگر اس کے فضائل اور اس کی برکات کے بارے میں بات کرنا شروع کریں تو یقیناً مجھ جیسا کم علم بھی اگر چاہے تو گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہے
اتنے فضائل ہیں، اتنی کرامتیں ہیں. یعنی ایک صحن شفاہی کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ نظر آتا ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرا ایسا مقام نظر نہیں آتا جہاں ڈوریوں سے باندھ کر لوگوں کو بٹھا دیا جائے اور جو امام رضا علیہ السلام کی آس میں ان سے امید کریں اور ان سے توسل کریں، اور خدا اس طرح سے وہاں صحت بانٹتا ہوا نظر آتا ہے. خدا ہم سب کو بار بار مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عطا کرے، صحن شفا میں بار بار جانا نصیب کرے، جہاں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو مریض لا علاج ہو چکے ہوتے ہیں وہ آ کر بیٹھتے ہیں، امام رضا علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں، اور خدا امام رضا علیہ السلام سے توسل کی برکت سے انہیں صحت کاملہ عطا کرتا ہے. پروردگار، جب ہم امام رضا علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ پروردگار تو جانتا ہے ہماری مجبوریوں کو، کہ ہم اس وقت میں اس جشن ولادت کو اپنے گھروں میں منا رہے ہیں. ہم مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن پروردگار تو جانتا ہے کہ ہمارے دل ہمارے امام سے توسل کیے ہوئے ہیں. پروردگار ان کے صدقے سے جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا ہوں، اور ہم سب کی دلی مرادیں برآئیں، اور ہم سب کو جلد بار بار مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف نصیب ہوں. امام رضا اسلام کے علوم اور کمالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طب امام رضا ایک ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے یعنی امام نے اتنے لوگوں کو، آج بھی کتنے لوگ طب امام رضا اسلام سے مستفید ہونے والے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں ڈاکٹرز علاج کے لیے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا مرض اتنا بڑھ چکا ہے، لیکن اگر وہ طب امام رضا علیہ السلام کا سہارا لیتے ہیں تو پروردگار اس کے صدقے سے انہیں شفائے کاملہ عطا کرتا ہے. پھر امام رضا علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک امام نے جیسے اس کے وقت کے حالات تھے اس کے حساب سے آپ نے طرز تبلیغ اپنایا. اور امام رضا علیہ السلام کے لیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ چونکہ آپ کا زمانہ کچھ سکون کا زمانہ ہے، لہٰذا آپ کے زمانے میں آپ نے بہت زیادہ ایسی محافل اور ایسی مجالس کا انعقاد کیا جس میں سید الشہداء امام حسین اسلام کا ذکر کیا جائے. یعنی عزاداری کو بہت فروغ ملا امام رضا علیہ السلام کے دور میں، اور آپ نے ایسی محافل اور مجالس منعقد کروائیں جن میں جب کوئی مرثیہ لکھ کر لاتا تھا تو آپ اپنے گھر کی خواتین کو بلاتے تھے، پردہ لگواتے تھے، خواتین کو بٹھا دیتے اور پھر بلند آواز سے گریے کا حکم دیتے تھے. گویا یہ مجالسیں جو آج ہم کرتے ہیں، یہ جو ذکر محمد و آل محمد آج ہم اتنے سکون سے کر پاتے ہیں، یہ صدقہ ہے ان ہستیوں کی محنتوں کا. اور امام رضا علیہ السلام کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کوئی مرثیہ لکھ کر لاتا ہے، جب کوئی قصیدہ لکھ کر لاتا ہے تو امام اس کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں. ایک بار دابل خزائی امام کے پاس آئے اور انہوں نے امام کی بارگاہ میں امام کی شان میں کچھ اشعار کہے تھے. سید الشہداء امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ اشعار کہے تھے، ائمہ طاہرین کی بارگاہ میں اشعار کہے تھے. وہ قصیدہ انہوں نے سنایا تو امام رضا علیہ السلام نے ان کو بہت نوازا. تو انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، مولا میں نے کسی انعام کے لالچ میں، کسی انعام کی خواہش میں نہیں لکھے، مولا میں تو اس سے فقط یہ چاہتا ہوں کہ مجھے میری آخرت بخیر ہو. مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے قبول فرمائیں. اور امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے اسے قبول فرمایا، نہ صرف یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ عمل آخرت کے لیے تو محفوظ ہے ہی، یہ تو تمہارا یہاں کا انعام ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کے لیے طلب کیا گیا، اور ولی عہدی کے سلسلے میں جب طلب کیا گیا، یعنی مامون جب تخت حکومت پر بیٹھا اور اس نے پوچھا کہ مجھے کن لوگوں سے خطرہ ہے، تو اس کے وزیر نے کہا کہ آپ کو سب سے زیادہ خطرہ امام رضا علیہ السلام سے ہے، علی ابن موسی رضا سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، اس لیے کہ یہ حکومت دراصل اس حکومت کے مستحق وہی لوگ ہیں، دراصل حکومت انہی کی ہونی چاہیے، وہ فرزند رسول ہیں اور ان کے نام پر آپ کے آباء و اجداد نے حکومت حاصل کی ہے، لہٰذا یہ حکومت تو انہی کی ہے اور آپ غاصب ہیں، لہٰذا آپ کو سب سے زیادہ خطرہ علی ابن موسی رضا سے ہے. تو امام کو زبردستی امام کے شہر سے بلایا گیا اور امام کو ولی عہد بنایا گیا. اور تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جب آپ کو ولی عہد زبردستی بنایا گیا، ظاہر ہے جب بادشاہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ ماننا پڑتا ہے بلکہ یہ کہ یعنی اپنے ائمہ طاہرین نے اپنے شہر چھوڑے ہیں
جب بادشاہوں نے طلب کیا ہے تو امام نے بھی اپنا شہر چھوڑا، اپنا مدینہ چھوڑا اور آپ طوس آئے. اور لیکن آپ نے یہ تمام مورخین نے لکھا کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں، چونکہ زبردستی ہے امام کو ولی عہد بنانے کی، لہٰذا آپ ولی عہد بننے کے لیے تیار تو ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ میں امور حکومت میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دوں گا. اور اگر کوئی تھوڑا بہت بھی عقل اور سمجھ رکھتا ہے تو وہی جان سکتا ہے پھر کہ ولی عہدی پھر اس کے بعد کیا رہی. یعنی امام نے اس کی زبردستی کو قبول کیا ہے لیکن آپ ولی عہد نہیں ہیں. اور جب امام کو بلایا ہے تو جب ہم ائمہ طاہرین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کی آیات کو اگر عملی سانچے میں دیکھنا ہے، اگر یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح پوری ہوتی ہے، تو ہم ائمہ طاہرین کی زندگی کو دیکھتے ہیں. یعنی امام کو اس سازش کے تحت بلایا گیا ہے کہ اگر وہ مدینے میں رہیں گے تو لوگ وہاں پر آئیں گے، امام سے شرف ملاقات کریں گے، اور امام سے جب ملیں گے تو امام کی جو فضائل اور جو امام کے خصائل ہیں ان کا اتنا اثر ہوگا کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے. لیکن مامون نے بلایا تو اس لیے ہے کہ امام سے لوگ نہ ملیں، لیکن خدا جس نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا، تو یہ نظر آتا ہے کہ اس کی سازش کو خدا نے اس پر ہی پلٹ دیا. یعنی امام مدینے میں رہتے تو طوس کے رہنے والے کبھی امام سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، تو خدا نے اس کی سازش کو اس طرح سے اس پر پلٹ دیا کہ اگر حج پہ جاتے تو کم لوگ جاتے، لیکن جب آپ طوس آئے ہیں اور پھر جب آپ کے مناظرے ہوئے ہیں، جب دربار میں آپ کو بٹھایا گیا ہے، تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ سے جنہوں نے شرف ملاقات نہیں کیا تھا اور نہیں کر سکتے تھے، اور آپ کے طوس میں رہنے کی برکت سے وہ شیعہ ہوئے. آج مولا امام رضا علیہ السلام کے وجود مقدس کی برکت ہی ہے کہ سارا کا سارا ایران، سارا کا سارا شہر، سارا کا سارا ملک جو ہے وہ علوم کا ایک خزانہ نظر آتا ہے. وہاں ظاہر ہے کہ جب وہاں منبع علم موجود ہے تو علم کی معراج کیا ہوگی، علم کی منزل کیا ہوگی. یہ امام کے وجود مقدس کی برکت ہے. اور امام کے وجود مقدس کی برکت اس وقت میں بھی لوگوں نے دیکھی کہ جب بادشاہ نے یہ چاہا کہ امام کی نعوذ باللہ توہین کرے، تو امام کی عزت میں کوئی کمی کرے، خدا نے ان کی عزت میں اور اضافہ کیا، کیونکہ خدا تو ان ہستیوں کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے. اور جب ایک بار طوس میں قحط پڑا اور سب لوگوں نے بتا دیا کہ اب اس سال بھی بارش نہیں ہوگی، تو امام سے کہا گیا کہ آپ دعا کریں. اور پھر مامون کی سازش یہی ہے کہ امام دعا کریں گے، بارش نہیں ہوگی تو لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت ختم ہو جائے گی. نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کی محبت مومنین کو عطا کی ہے، اور مومنین کے دل سے کبھی ان کی محبت کم نہیں ہو سکتی. امام نے جب دعا کی ہے تو تاریخ نے اس واقعے کے لیے لکھا کہ آپ نے پہلے 3 دن روزے رکھے، اور پھر طوس میں نہ جانے کون کون سے مقام سے لوگ اٹھ کر آئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ امام رضا علیہ السلام فرزند رسول دعا کریں گے تو دیکھیں بارش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اور امام نے فقط 2 رکعت نماز ادا کی ہے، آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، اور پروردگار دو عالم ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کے صدقے سے جو فرزند رسول کے ہاتھ ہیں، جو لحم کا لحمی ہیں، جو دم کا دمی ہیں، ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کے صدقے سے پروردگار دو عالم نے بارش عطا کی. اور ایسی بارش کہ جب بادل آئے تو لوگ دوڑ کر جانے لگے، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، یہ وہ بادل نہیں ہیں جو تمہارے علاقے میں برسیں گے. آپ بادلوں کی آمد پر یہ بتا رہے ہیں یہ بادل کا ٹکڑا وہاں برسے گا، یہ بادل کا ٹکڑا اس علاقے میں برسے گا. آپ بتا رہے ہیں کہ خدا نے ہمارے ہاتھوں میں کس طرح ساری کائنات کا اختیار عطا کیا ہے. ہم امر الہی ہیں، ہم فرزند رسول ہیں، ہم امام وقت ہیں. پھر ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور پھر سارا شہر جل تھل ہو گیا. اور امام کی دعا کی برکت سے، یعنی مامون کی سازش تو یہ تھی کہ امام کی عزت میں نعوذ باللہ کمی کر سکے، لیکن امام جگہ جگہ اس بات کے چرچے ہو رہے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے دعا کی، اور فرزند رسول کی دعا میں کیا اثر ہے کہ کوئی آثار نہیں تھے لیکن زبردست بارش ہوئی. مامون بہت سخت اس بات سے نالاں ہوا، تنگ آیا، تو پھر اس نے لوگوں کو انعام کا لالچ دیا اور کہا کہ اگر کوئی امام کی توہین کر سکے تو میں اس کو اتنا انعام دوں گا. اور ایک بدخلف شخص نے اس وقت میں ہی کہا کہ انعام کے لالچ میں کہا کہ ہاں میں نعوذ باللہ امام کی توہین کروں گا. اور اس نے جب امام دربار میں آئے ہیں تو لوگوں کو یہ کہا تھا کہ جب دربار میں امام تشریف لائیں تو اس وقت میں کوئی امام کے لیے کھڑا نہ ہو، لیکن
فرزند رسول کی ہیبت، ان کا جلال یہ ہے، آپ تشریف لائے ہیں، مامون خود اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا۔ جب بادشاہ کھڑا ہو جائے تو درباریوں کی کیا مجال کے بیٹھے رہیں، سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ اور جب اس شخص نے جس نے کہا تھا کہ میں امام کی توہین کروں گا، نعوذ باللہ، اس نے یہ کہا کہ امام رضا علیہ السلام کو دیکھ کر یہ کہا کہ آپ کو لوگ اتنا صاحب کرامت سمجھتے ہیں کہ آپ نے دعا کی اور بارش ہو گئی، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، بارش تو خدا کرتا ہے، خدا نے بارش کی ہے، آپ کی دعا کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ تو امام اس کو کہتے ہیں جس کا علم بھی بلندی کمال پر ہوتا ہے اور اس کا حلم بھی منزل کمال پر ہوتا ہے۔ آپ نے نہ اسے ڈانٹا نہ اس کی سرزنش کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ دعا کرنا بندے کا کام ہے اور وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرمانے والا ہے، اس کا ارشاد پاک ہے، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا سننے والا ہوں۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے میری دعا کو مستجاب کیا۔ اسے پھر تسلی نہ ہوئی تو پھر کہا کہ لوگ آپ کو اتنا صاحب کرامت سمجھتے ہیں جیسے بارش آپ کی دعا سے ہوئی ہو۔ امام سر کو جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تحمل فرما رہے ہیں۔ اس نے پھر کہا کہ اگر آپ واقعی صاحب کرامت ہیں تو یہ قالین پر بنے ہوئے شیروں کو حکم دیں کہ وہ قالین سے باہر نکل آئیں اور مجھے کھا جائیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتا، ہاں اگر تو اپنے لیے خود عذاب کو مانگتا ہے تو پھر میں ایسا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اشارہ کیا اور فرزند رسول کی فقط ایک اشارے کی دیر تھی کہ وہ جو قالین پر بنے ہوئے شیر تھے وہ مجسم ہوئے اور اس شخص کو تمام درباریوں کے سامنے، تمام جلادوں کے سامنے پھاڑ کھایا۔ امام نے اشارہ کیا اور وہ پھر واپس وہ دونوں شیر پھر واپس تصویری صورت میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ قصر شاہی میں رضا بڑھتے ہیں آنے کے لیے، پردہ در کو ہوا آئی اٹھانے کے لیے، ساحروں کو سر دربار مٹانے کے لیے، شیر قالی سے جدا ہو گیا کھانے کے لیے، مرحبا چشمہ اعجاز بہانے والے سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے۔ اس ہستی کی زبان پاک سے نکلے ہوئے الفاظ کیا معجزہ ہوں گے، ان کی ہاتھ کے اشارے کی طاقت کیا ہوگی جب آج ہم جیسے گناہگار فقط ان کے نام سے توسل کرتے ہیں، ان کے نام کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے نام کا سکہ اٹھاتے ہیں۔ جو اس وقت میں امام کے نام سے جو سکے بنوائے گئے تھے اور شیعوں نے وہ تبرکن رکھے گئے تھے، تو اس کے بعد سے آج تک یہ طریقہ ہے کہ جب ہم کسی عالم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم امام رضا علیہ السلام کے نام کا سکہ اٹھاتے ہیں اور ہم اس امام ضامن کو اس عقیدے، اس یقین کے ساتھ اٹھاتے ہیں کہ چاہے کتنا ہی بڑا کوئی امر مشکل کیوں نہ ہو، لیکن جب ہم امام رضا علیہ السلام کی ذات والا صفات کا واسطہ دیتے ہیں تو پروردگار کی بارگاہ سے باب اجابت، باب رحمت کھل جاتے ہیں، خدا کا کرم ہم پر ہوتا ہے۔ پالنے والے، آج تو اس ہستی کا جشن ولادت ہے جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا تو اس میں دفن کیا جائے۔ پالنے والے، فرزند رسول کا واسطہ، امام رضا علیہ السلام کا واسطہ، یہ ایام وہ ہیں کہ جو عشرۂ کرامت کہلاتے ہیں، یعنی بی بی معصومہ قم کی ولادت پہلی ذیقعد ہے اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت 11 ذیقعد ہے۔ یہ سارے کے سارے ایام عشرۂ کرامت کہلاتے ہیں، عشرۂ کریمین کہلاتا ہے یہ عشرہ۔ پروردگار ان ہستیوں کے صدقے سے، ان ایام کے صدقے سے پالنے والے ہم سب کے عقدہ لاحل کو حل کرتے، پروردگار ہماری مشکلوں کو آسان کرتے۔ یا اللہ اس بیماری کو ہمارے ملک سے اور ساری دنیا سے دور کر دے، اور پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمانہ اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع